وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، معزز مکرم سامعین، آپ نے قاری صاحب سے سورت والضحیٰ کی تلاوت سماعت فرمائی. یہ سورت مکی ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں. پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ہر آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی. قسم ہے چڑھتے دن کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ محبت میں کمی کی ہے، اور آپ کا ہر بعد والا لمحہ پہلے سے بدرجہ بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، اور آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو منزل دی، اور آپ کو حاجت مند پایا تو مالدار بنا دیا؟ تو کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے اور مانگنے والے کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کے انعامات کا خوب تذکرہ کیجیے. ترجمہ مکمل ہوا. اس صورت میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. لیل، یہ رات کو کہتے ہیں، لیل و نہار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رب، آخرت. اولا، عطا، رضا، یتیم، ہدایت، عیال، غنی، قہر، سائل، نعمت، تحدیث. اس کی پہلی آیت صرف والضحیٰ پر مبنی ہے. یہ واو قسمیہ ہے، اور الضحیٰ کا معنی ہے دن کا پہلا حصہ، یعنی چڑھتا دن. تو ترجمہ ہوا قسم ہے چڑھتے دن کی. سورۃ اعراف میں چڑھتے دن کا تذکرہ اس طرح موجود ہے: افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتاً. کیا شہروں کے لوگ بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہماری پکڑ ان کے اوپر راتوں رات آ جائے؟ وہم نائمون، جب کہ وہ سو رہے ہوں. اوامن اہل القریٰ، کیا شہروں کے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ، کہ ہماری پکڑ انہیں دن کے وقت آ جائے. وہم یلعبون، جب کہ وہ کھیل رہے ہوں. تو یہ دہن کا لفظ
سورۃ اعراف کی آیت نمبر 98 میں بھی اس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا۔ دوسری آیت ہے واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ واللیل جیسے پہلے تھا والضحیٰ دن کی قسم، اب یہاں ہے واللیل رات کی قسم۔ اذا اس کا معنی ہے جب، سجا اس کا معنی ہے چھا گئی۔ اسی طرح کے الفاظ سورۃ اللیل میں بھی ہیں، فرمایا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ متجلی ہو جائے، چمک اٹھے۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی، ما اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، ودعک آپ کو الوداع کہا، یعنی ما ودعک آپ کو نہیں چھوڑا، تنہا نہیں کیا، ربک آپ کے رب نے، وما قلی اور بیزار نہیں ہوا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو اللہ کو آپ سے حب ہے، اس محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب ما ودعک میں دن اور رات کی 2 قسمیں اٹھانے کے بعد قسم کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ دن کی قسم اور رات کی قسم، پھر کیا ہوا؟ ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ جواب قسم کہلاتا ہے، یعنی قسم اٹھانے کا سبب۔ اس کا اصل میں پس منظر یہ تھا کہ کسی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ بڑے عرصے سے آپ نے اپنے اوپر آنے والی کسی وحی کا ذکر نہیں کیا، لگتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، آپ کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ اس نے بڑے گندے لفظ بولے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ کریم جل شانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تھی کہ قسم ہے دن کی اور رات کی۔ مراد یہ ہے کہ دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ کیفیات کا آنا جانا اللہ والوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ قسم ہے دن کی اور رات کی، یعنی آنے جانے والے وقت کی، آنے جانے والی کیفیات کی، اور انقباض اور انبساط کی کیفیات کی۔ آپ کے رب نے اے محبوب آپ کو نہیں چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے، پوری وہ حدیث جو میں نے ابھی اشارتاً بتائی، اس میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک کچھ ناساز سی ہوئی، تو آپ نے 1-2 راتوں تک قیام نہیں فرمایا۔ تو ایک عورت آئی، کہنے لگی یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک لم ارہ قربک منذ لیلتین۔ تو اس نے کہا کہ 2 یا 3 راتوں سے میں نے آپ کے ساتھ وہ معاملات نہیں دیکھے جن کی مشاہدہ ہم پہلے کرتے تھے، تو لگتا ہے کہ آپ کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ کریم جل شانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ یہ حدیث بخاری 4950 میں اور مسلم 4656 میں۔ اس سے اگلی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا ہر بعد میں آنے والا لمحہ اور آپ کی آخرت پہلی سے زیادہ بہتر ہے، پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ اس کا معنی ہے اور ضرور آخرت، خیرٌ اس کا معنی ہے زیادہ بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولیٰ پہلے والی کی بنسبت۔ اب یہ بعد والی کا پہلے والی سے اور پہلے والی کی بنسبت بہتر ہونا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو دنیا کے اندر ہی آپ کا ہر لمحہ پہلے والے سے ترقی پر وارد ہو رہا ہے اور ترقی کے ساتھ آ رہا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کی نسبت آخرت کے اندر آپ کو جو درجات ملیں گے اور شان ملے گی، وہ اس دنیا کی نسبت اور زیادہ بڑی اور بھاری ہوگی۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ اس آیت کی وضاحت اس سے اسی طریقے پر ہو جاتی ہے جو میں نے 2 وجوہات بتائی ہیں کہ آپ کی آخرت پہلے والے وقت سے بہتر ہوگی۔
دنیا میں ترقی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعثت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا ہے، ونصرت بالرعب، اور مجھے رعب کے ساتھ مدد دی گئی ہے، وبینا انا نائم، ایک دفعہ میں سو رہا تھا، رأیتنی، تو میں نے دیکھا، اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں اور میرے ہاتھوں پر رکھ دی گئیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت ابھی آنا تھا جو موجودہ وقت سے بہتر تھا، تو اس کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 7273 ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علیہ عمر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، وہو علی حصیر قد اثر فی جنبہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور چٹائی کے کھجور کی جو چٹائی تھی اس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ فقال یا نبی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، لو اتخذت فراشا اوسر من ھذا، کاش آپ بستر ایسا بنا لیتے جو اس سے زیادہ اچھا ہوتا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مالی ولد دنیا، مجھے دنیا سے کیا لگے، مجھے دنیا سے کیا غرض، میں کہاں اور دنیا کہاں۔ ما مثلی و مثل الدنیا، میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے، الا کراکب سار فی یوم صائف، جیسے کسی سواری پر سوار ہو اور راستے میں کسی درخت کے نیچے گرمی کے موسم میں سائے میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دینا بڑے آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 2744۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، خطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، فقال، تو فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا پسند ہے یا میرے پاس آنا پسند ہے، تو فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کیا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کیا۔ تو یہ بخاری میں حدیث نمبر 466 ہے۔ تو آیت تھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ تو دونوں باتیں واضح ہو گئیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا کا ہر لمحہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ حضور کے پہلے لمحات سے بہتر ہے، اور آخرت اور دنیا کا اگر موازنہ کیا جائے تو کمپیریٹیولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا بھی بڑی اچھی ہے، لیکن آخرت اس سے اور اچھی۔ اگلی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ، اور ضرور جلد ہی، يُعْطِيكَ، آپ کو دے گا، رَبُّكَ، آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، عن علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم عن ابیہ قال، ورد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو مفتوح علی امتہ من بعدہ کفرا کفرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضور کی امت پر جو عطائیں کھلنے والی تھیں وہ ایک ایک کر کے حضور کے سامنے پیش کی گئیں۔ فسر بذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہوئے۔ فانزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فَآتَاهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ قَصْرٍ، اس وقت یہ نازل ہوئی تھی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں 1000 محل عطا فرمائے، فی کل قصر، ہر محل کے اندر، ما ینبغی من الازواج والخدم، جو اللہ کی شان کے لائق ہیں اتنے ازواج اور اتنے خادم موجود ہیں۔ یہ حدیث ابن جریر حدیث نمبر 29051 29051 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، یعنی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ وبکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ عز وجل نے فرمایا، یا جبریل اذهب الی محمد، اے جبریل میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، وربک اعلم، اور میں بہتر جانتا ہوں لیکن آپ نے صرف جا کے بتانا ہے۔ فصل او ما یبکی کا، آپ میرے محبوب سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں لیکن جائیں پوچھیں۔ فاتاہ جبریل، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فسألہ، آپ پر یہی سوال کیا۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ وہو عالم، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ فقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا جبریل، اے جبریل اذهب الی محمد، جاؤ میرے محبوب کے پاس، فقل، جا کر کہو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو فراموش نہیں کریں گے۔ یہ بڑی محبت سے لبریز حدیث ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں بہترین حدیث ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 499 499۔ یہاں حضرت قتادہ تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا بھی فرمان ایک اچھی وضاحت کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ معاملہ وَذَلِكَ یوم القیامت، یہ قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وہاں پر حضور کی امت کے معاملے میں راضی کرے گا۔ قتادہ کا یہ قول ابن جریر میں ہے، حدیث نمبر 29052، اور ابن ابی حاتم میں ہے 19375۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان ابن عباس فی قولہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال من رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا یہ حصہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، کب تک؟ اللہ یدخل احد من اہل بیتہ النار، کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں سے بھی کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے۔ حضور اس کے بغیر راضی نہیں ہوں گے جب تک سب جنت میں نہیں چلے جاتے۔ تو تمام اہل بیت اطہار کی شان میں یہ حضور علیہ السلام کے صحابی اور چچا زاد بھائی ابن عباس نے روایت بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث ابن جریر میں ہے، حدیث نمبر 29053 ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حسن بصری کا قول ہے کہ انہ سئل عن قولہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حسن بصری سے پوچھا گیا اسی آیت کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا، یہ شفاعت ہو، یہ امت کے لیے شفاعت ہے، یعنی حضور شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت کے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یوں راضی کرے گا کہ حضور کی ساری امت کو بخش دیا جائے گا۔ تو تمام امت، تمام اہل بیت اطہار اور اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کو حضور کی امت کی شفاعت کا اذن دینا اور حضور کا شفاعت کے ذریعے ساری امت کو بخشوا لینا، یہ ساری کی ساری باتیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر میں حدیثوں کے اندر بیان ہوئی۔ اس سے اگلی آیت ہے، الم یجدک یتیماً فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ دی؟ الم یجدک، کیا آپ کو نہیں پایا، یتیماً، یتیم، فآویٰ، تو پناہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن خواتین نے دودھ پلایا ہے وہ ہیں حضرت ام ایمن، حضرت سویبہ، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ 4 سال کی عمر مبارک میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پہلی بار آپ کا شق صدر ہوا۔
6 سال کی عمر مبارک میں والدہ ماجدہ کا وصال ہوا۔ 8 سال کی عمر مبارک میں دادا جان حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا۔ یہاں پہنچ کر آپ کے چچا ابو طالب نے بھی آپ کی پرورش کی، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جوانی کو پہنچنے تک مسلسل حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پرورش کرتی رہیں۔ حدیث کے اصل الفاظ سن لیجئے، فکانت ام ایمنہ تحضنہ حتی کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعتقہا۔ حضرت ام ایمن آپ کی پرورش کرتی تھیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کو پہنچے۔ فاعتقہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمت کے صلہ میں ان کو آزاد کر دیا کیونکہ وہ کنیز تھیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 4603 ہے، 4603۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کا نکاح انہی کا جن کا آپ نے دودھ پیا اور جنہوں نے 8 سال کی عمر سے لے کے جوانی تک آپ کو پرورش کی، ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔ یہ بھی حضور کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کو بہت نوازتے تھے کیونکہ 8 سال سے جوانی تک پالا تھا، پرورش کی تھی، تو ماں کی طرح سمجھتے تھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم انہا کانت امی بعد امی، اے اللہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی۔ تو یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ الفاظ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ایک کے حق میں الفاظ بتانا اور کسی دوسرے کے حق میں یہ الفاظ چھپانا یہ مناسب نہیں، اس لیے ہمارا تو الحمدللہ طریقہ یہ ہے کہ ہم پوری صورتحال مسلمانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام ایمن کے ساتھ یہ رویہ، یہ نوازشیں، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور پرورش کی تھی۔ اصل الفاظ امام نووی کے سن لیجیے، کل ھذا تبرع منہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخاوت کے طور پر تھا، وَإِكْرَامٌ لَهَا، اور حضرت ام ایمن کے اکرام اور اعزاز کے طور پر تھا، لما لها من حق الحسانت، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کا جو ام ایمن کے اوپر حضور کی طرف سے حق تھا کہ پرورش کے بدلے کے طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نوازشوں کے دروازے کھولتے رکھتے، وہ تربیت اور پرورش کا جو حق تھا جو ان نے پرورش کی تھی، یہ اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدلہ دینے کے طور پر اور اس کے شکرانے کے طور پر ان کے ساتھ اچھا سلوک تھا۔ یہ شرح نووی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 97 ہے، جو پاکستان کی چھپی ہوئی۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ دادا جان کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پرورش حضرت ام ایمن نے فرمائی تھی۔ اس سے اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو پایا اپنی محبت میں گم، فَهَدَىٰ تو اپنی طرف راستہ دیا، وَوَجَدَكَ اور آپ کو پایا ضَالًّا اپنی محبت میں گم، فَهَدَىٰ تو اپنی طرف راستہ دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف علماء نے بے شمار اقوال نقل فرمائے ہیں۔ امام رازی نے 21 قول نقل کیے، امام قرطبی نے بھی تقریباً 9 اقوال نقل کیے، اور امام قرطبی کے اقوال امام رازی کے اقوال سے زیادہ مضبوط اگرچہ تھوڑے ہیں، لیکن ان کے اندر ضعف بہت کم ہے۔ تو اس میں جو امام قرطبی نے اقوال پیش کیے ہیں ان میں سے ایک قول اور سب سے پہلا قول آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا
آپ اس کا معنی لکھتے ہیں اے غافلا اما یراد بک من امر النبوت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اپنی نبوت سے جب اللہ تعالیٰ نے ہٹی ہوئی دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حضور کی نبوت کی طرف اللہ نے دلا دی۔ حضور اللہ کی طرف اتنا متوجہ تھے کہ اپنی طرف دھیان نہیں تھا، محض اللہ کی طرف دھیان تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کا رخ اپنی طرف کر کے فرمایا کہ محبوب آپ ذرا غور کیجیے ہم نے آپ کو کیا مقام عطا فرما دیا۔ فہدا کا ای ارشدہ کا بدلال ہونا بمعنی الغفلت، یہاں مسئلہ حل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں دال کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ عدم توجہ کے معنی پر معمول ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی توجہ اس طرف کرا دی، یعنی اپنی نبوت کی طرف کرا دی۔ یہ تفسیر قرطبی ہے، جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 87۔ اس سے اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو عائل یعنی حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ آپ کو پایا، عائلاً عیال والا، حاجت مند، فَأَغْنَىٰ تو غنی کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الغنیٰ عن کثرت الارض، غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس ظاہری دولت زیادہ ہو، بلکن الغنیٰ غنی النفس، بلکہ غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ظاہری دولت سے بھی نواز دیا اور دل کے غنا سے بھی نواز دیا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے غنی کر دیا تو اللہ کا غنی کرنا اس کی شان کے لائق ہوگا، اللہ کا غنی کرنا ظاہری اعتبار سے بھی ہوگا اور اللہ کا غنی کرنا باطنی اعتبار سے بھی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قد افلح من اسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا وہ بندہ جو مسلمان ہو گیا۔ روزے کا کفافن، اور اسے گزارے کا رزق دیا گیا۔ وقنع اللہ بما آتاہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ کے دیے پر قناعت کر لینا یہ بھی بہت بڑا غنا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1054۔ قتادہ تابعی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، وہ اسی آیت الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، یہاں تک جو آیتیں ہیں آپ ان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کانت ہذہ منازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ان یبعث اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ بڑی گہری اور صوفیانہ بات فرما گئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کو یتیم پایا، آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، آپ کو اپنی طرف راستہ دیا، آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری کی ساری چیزیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے روحانی منزلیں تھیں۔ اس سے اگلی آیت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وہ جو یتیم ہے اس پر قہر نہ کیجیے، یعنی سختی نہ کیجیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، وہ جو یتیم ہے، فَلَا تَقْهَرْ، اس پر قہر نہ کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو بھی کسی یتیم کی کفالت کرے گا انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا واشارہ بالسبابۃ والوسطیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5304۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، رحمت اور نرمی اور شفقت میرے دل میں نہیں ہے۔ تو فقال لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان اردت ان یلین
قلبک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، فأطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، وامسح رأس الیتیم، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر۔ مسند احمد حدیث نمبر 7576۔ ہاں جی، انسانی حقوق کے علمبرداروں کو چیلنج دیجئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انسان دوستی ان کے سامنے رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر تھوڑا سا بھی انصاف کا مادہ اندر موجود ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے جھکے گا۔ اس سے اگلی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور وہ جو سوالی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسے انکار نہ کیجیے، منع نہ کیجیے، اسے خالی ہاتھ مت لوٹائیے، اسے جھڑکیے نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال ہوا ہے، جب بھی کسی نے کچھ مانگا ہے، آپ نے کبھی بھی نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 2311 ہے۔ ایک حدیث میں ہے ان انس ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کس چیز کا؟ غنمن بین جبلین، دو پہاڑوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چر رہی تھیں، تو سوالی نے کہا کہ یہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے ساری کی ساری بکریاں۔ فآتاہ ایاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا ریوڑ، تمام بکریاں وہ 100 سے اوپر تھے، آپ نے اس کو سب کی سب دے دی۔ فأتا قومہ، وہ بندہ بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس آیا، فقالا، اپنی قوم سے اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اے قوم، اے لوگو، اسلموا، مسلمان ہو جاؤ۔ فواللہ ان محمدا لیؤتی عطاء ما یخاف الفقر، کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلی عطا کرتے ہیں اور غریب ہو جانے سے نہیں ڈرتے۔ حدیث مسلم شریف میں ہے، 2312 حدیث نمبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسین بن علی یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للسائل حق وان جاء علی فرس، سوال کرنے والے کا حق ہے، اللہ کے نام پہ مانگنے والے کا، ریکویسٹ کرنے والے کا حق ہے، اسے ضرور دے دو۔ وان جاء علی فرس، خواہ وہ گھوڑے پہ چڑھ کے آیا، آج کل کے زمانے میں آپ کہہ لیں کہ خواہ وہ کار پہ چڑھ کے آیا، موٹر سائیکل پہ آیا ہوں، آپ کو کیا پتا اس کے پیچھے کتنی مجبوریاں ہیں، تو اس نے اللہ کا نام لیا ہے، تم اس کو دے دو۔ حدیث ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 1665، موطا امام مالک میں حدیث نمبر 3 ہے کتاب الصدقہ کے اندر، مسند احمد ہے حدیث نمبر 1730۔ اس طرح کی بہت حدیثیں ہیں، بہت صوفیاء کے بزرگوں کے اقوال ہیں، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کی بہت ساری ترغیبات ہیں۔ حضور سینا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دو، جو حقدار نہیں ہے، تمہارے سامنے اس نے اللہ کا نام لیا ہے تو تم اس کو بھی دے دو، تاکہ اللہ تمہیں وہ بھی دے جس کے تم حقدار ہو، اور اللہ تمہیں وہ بھی دے جس کے تم حقدار نہیں ہو۔ آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ جو رب کی نعمت ہے، نعمت ربک فحدث، تو اسے بیان کیجئے، رب کی نعمت کو بیان، لوگوں کو بتائیے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ جسے آج بھی لوگ تحدیث نعمت کہتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے میں یہ بات کرنے لگا ہوں، میرا مقصد تکبر نہیں ہے، میرا مقصد اظہار نہیں ہے، میرا مقصد تحدیث نعمت ہے، تو یہ لفظ اس معنی میں یہیں سے لیا جاتا ہے، تحدیث نعمت کا لفظ قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے۔ اور ایک اور بھی باریک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دینا کہ فحدث، حدث کا معنی ہے بیان کیجئے، تو حدیث اور حدث اس کا ایک ہی مادہ ہے۔
اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اصطلاح میں حدیث کہنا، قرآن کا کہنا اے محبوب فحدث، حدیث بیان کیجیے، اور حدیث کا لفظ حضور کے فرمان کے لیے اصطلاح اور ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال ہونا، ان دونوں باتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ گویا حضور کے فرمان کو حدیث کہنا، اس کی اصل اور بنیاد قرآن کے اندر موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا المنبر، اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر ارشاد فرمایا تھا، من لم یشکر القلیلہ، جو تھوڑی عطا پر بھی شکر ادا نہیں کرتا، لم یشکر الکثیر، اس نے زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہے۔ والتحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا بھی شکر ہے۔ وترکھا کفر، اور بیان کرنے کو ترک کر دینا یہ ناشکری ہے۔ والجماعت رحمت، اور متحد رہنا اور اپنی جمعیت کو قائم رکھنا یہ رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور منتشر ہو جانا یہ عذاب ہے۔ فقال ابو امامۃ الباہلی، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علیکم بالسواد الاعظم، لوگو تم پر لازم ہے کہ ہمیشہ بڑے گروہ کا ساتھ دو۔ اور دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا بڑا گروہ اہل سنت والجماعت، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، یہ سب کے سب پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے، باقی تو آٹے میں نمک کے برابر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سواد اعظم ہے، اور یہی مغفور اور بخشے ہوئے لوگ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مسند احمد میں حدیث ہے 18450۔ ایک حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اوتی عطاء فوجد فلیجز بہ، جس بندے کو کسی نے کوئی گفٹ کیا ہو، اب جس کو گفٹ دیا ہے اس کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ جواب میں کوئی گفٹ دے۔ فإن لم یجد فلیحسن بہ، اگر اس کے اپنے پاس کچھ نہیں، کسی بندے نے اس کو گفٹ کیا ہے تو کم از کم اس بندے کی تعریف ہی کر دے کہ بڑا اچھا سلوک کیا ہے میرے ساتھ اس نے۔ فمن اثنى بہ فقد شکرہ، جس نے اس بندے کی تعریف کر دی اس نے بھی شکر ادا کر دیا۔ ومن کتمہ فقد کفرہ، اور جس نے مال لے کر اور غبن کر دیا، چھپا ڈالا اور اندر پھینک دیا اور خالی ہاتھ لے کے باہر کھڑا ہو گیا تو اس نے اس کی ناشکری کی۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 4813۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو الاحوص اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ کنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ فرآنی رس الثیاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے کپڑے میلے ہیں۔ فقال الک مال، آپ نے پوچھا تم مال والے آدمی ہو، مالدار ہو؟ قلت نعم یا رسول اللہ، میں نے اس کے حضور میں غریب آدمی نہیں ہوں، کھاتا پیتا آدمی ہوں۔ من کل المال، ہر طرح کا مال میرے پاس موجود ہے۔ قال اذا آتاک اللہ مالا فلجر اثرہ علیک، جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، تیرے لباس میں، تیرے حلیے میں۔ تو میلے کپڑے پہننا، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ حدیث نسائی میں ہے، حدیث نمبر 5223۔ سورت کی 11 آیتوں کی تفسیر ایک ایک کر کے مکمل ہے۔ اب آخر میں سورت الضحیٰ کا خلاصہ سن لیجیے۔ اس سورت میں آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک دن اور رات کی قسم اٹھائی گئی، اور قسم اٹھا کر بتایا گیا ہے
کہ اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں کیا۔ آیت نمبر 3 سے 5 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم نوازی کا ذکر ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اے محبوب آپ پر طعن کرنے والے آپ کی شان کو کیا جانیں۔ وقتی طور پر وحی کا رک جانا آپ کی شان کے خلاف نہیں بلکہ آپ کو مزید ترقی دینے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سابقہ انعامات کا ذکر ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جب اللہ کریم نے اس قدر نوازا ہے تو اعلان نبوت کرانے اور اتنی بھاری ذمہ داری ظاہر کر دینے کے بعد نصرت و تائید میں کمی کیسے آ سکتی ہے۔ آیت نمبر 9 سے 11 تک مزید ترقی کا راستہ بتایا گیا ہے کہ یتیم پر قہر نہ کریں، سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا بیان کریں۔ آپ کے اوپر فضل در فضل ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔